اور تبھی جب رحمت سے نوازے گا تو آگے ان کے لیے رحمت ہوگی نا۔ تو میں نے ان کے لیے دعا کیا کہ ان کی آخرت سنور جائے، ان کی دنیاوی زندگی بھی سنور جائے اور ان کی آخرت بھی سنور جائے۔ میں پیارے دوستوں واپس جاتا ہوں کہ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے شیطان کو کہا جا چلا جا، جو چلانے نہ جوار چلا دا پھر، لیکن ایک بات یاد رکھ، جو میرے ہیں نا ان پر تیرا وار نہیں چلے گا۔ قربان جائیں ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، اپنے پیارے بادشاہ علیہ السلام کے اوپر، کہ جو آج ہی مدینہ پاک میں جائیں نا، آپ فرماتے ہیں کہ میری شفاعت، جس نے میرے پاس حاضری دی اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج سے آپ نے یہ نہیں فرمایا کیا کر کے آیا، کس حال میں آیا، آپ نے فرمایا میرے پاس آج سے میری طرف رخ کر لے سے، میرا ہو جا سے تیری شفاعت میرے پہ واجب ہے۔ آپ علیہ السلام آپ فرماتی ہیں، اور اللہ کریم قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے، گناہ گاروں، میرے مجرموں، میرے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں، تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے۔ وہ میں کہہ رہا ہوں کتنا کریم ہے، مہربان ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ بھاگو دوڑو اور میرے حبیب علیہ السلام کے دربار پاک میں پیش ہو جاؤ، ادھر پیش ہو، ادھر پیش ہونے کے بعد مجھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر میرے آگے عرض کرو۔ اب یہ منظر جو ہے نا یہ ادھر ہی جوڑنا پڑتا ہے، جو منظر میں آپ کے آگے پہلے رکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ کریم فرماتا ہے جا جو کرنا ہے کر، جس کو تو گمراہ کرنا چاہتا ہے کر لے، وہ اپنی جان پہ ظلم کرے گا اور تجھ سے میں دوزخ کا ایندھن بناؤں گا، اور جو میرے ہیں ان پر تیرا وار نہیں چلے گا۔ میرے کون سے ہیں جو میرے احکامات پر سختی سے عمل کریں گے، کہیں نہیں تو جتنا زور لگائے گا نہیں پھسلیں گے، وہ میرے ہوں گے، میں ان کا ہوں گا، ان پہ تیرا وار نہیں چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی ایک فرمان مبارک کے اوپر میں اس وقت بات کر رہا ہوں باپ احباب سے، اور میں باپ ادھر آیا ہوں قرآن کریم کی طرف، کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو اپنی جان پر ظلم کر لے، کوتاہیاں کر لے، شیطان کے وار اس کے اوپر چل جائے، جرم کر بیٹھے، اب اس کے لیے کیا ہے؟ اب وہ ادھر بیٹھ کے کسی مسجد میں بیٹھ کے، کسی بہت بڑی خانقاہ میں جا کے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ادھر جا کے مجھ سے معافی مانگے، نہیں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے گھر میں آ جائے، میرے گھر میں آ کر مجھ سے معافی مانگے، نہیں۔ اللہ کے گھر کے اندر میں الحمدللہ گیا ہوں، ادھر بھی جا کے دیکھ کے آیا ہوں، ادھر ایک توبہ کا دروازہ ہے کہ جدھر بندہ جا کے اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، تو اس کی بہت بڑی وہ ہے کہ وہ کیونکہ ہے ہی وہ توبہ کا دروازہ۔ لیکن سارے معاملات کیا ہیں کہ ادھر جائیں گے، آگے لگ جائیں گی، فائلیں تھدے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ توانو اور میں تھدے تو بچا کے رکھے۔ پھر مجھے اپنے پیر و مرشد ہی یاد آتے ہیں، آپ اکثر فرمایا کرتے بیٹا اپنے رب سے یہی مانگا کر کہ یا اللہ میرا نامہ اعمال نہ کھولنا، ہمیشہ اس سے۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی یہی دعا مانگتا ہوں، میں نے اپنے شیخ کو دیکھا وہ بھی یہی دعا مانگتے تھے، انہوں نے اپنے شیخ سے سیکھا، انہوں نے اپنے شیخ سے سیکھا کہ کریم اعمال نہیں، نامہ اعمال نہیں، تیری رحمت، تیری رحمت، تیری رحمت، اور بات ساری ہے ہی رحمت کی، دار و مدار ہے ہی رحمت کے اوپر، اور یہ کسی سے چھپا نہیں میرے پیارے دوست۔ رحمت ہے کون؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بھیجا ہے کس شان کے ساتھ؟ عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اب ادھر ادھر نہیں، کہیں بھی نہیں، میرے گھر میں بھی نہیں، میرے حبیب کی طرف پہنچو۔
میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرو. اور اگلے دن ایک دوست میرے سے گاڑی میں پوچھ رہے تھے کہ اگر کسی کے پاس وسائل ہی نہیں ہے، اللہ کریم نے تو حکم فرما دیا. تو میں نے کہیں یہ بات کی تو دوست میرے ساتھ گاڑی میں کہ اگر یہ مسئلہ اللہ کریم نے تو قانون بنا دیا کہ آپ مدینہ پاک پہنچو، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری دو، اور اب کوئی ایسا ہے کہ اپاہج ہے یا اس کے پاس وسائل نہیں ہے، فلوس ہی نہیں ہے، کیسے پہنچے گا؟ وہ کیا کرے؟ اسے بتایا تھا کہ اللہ کریم ہے، اللہ مہربان ہے، اگر پہنچ سکے تو اس سے بڑی چیز تو ہے ہی کوئی نہیں نا، کیونکہ یہ درجات کی بلندی کا سبب ہے. مدینہ پاک کی حاضری درجات کی بلندی کا سبب ہے. کیونکہ دنیا میں کسی بھی جگہ ادھر میں بیٹھ جاؤں، عبادت شروع کر دوں، نماز نفل پڑھتا رہوں، درود شریف پڑھتا جاؤں، میرے درجات بلند سے بلند، میرے اوپر کرم ہوتا رہے گا، کرم ہوتا رہے گا، کرم ہوتا رہے گا، کرم ہوتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے احسان ہوتے رہیں گے. رستہ ہے ایک سیڑھی سے دوسری، اللہ کرے اسی پہلی پوڑی تے رہن دیا، بلکہ پہلی پوڑی تے بھی نہیں پہنچ پاتے، پہلی سے دوسری بلند مکہ پاک پہنچ جائے، چکر لگانے شروع کر دے، حج کرنے شروع کر دے، ملتا جائے گا، اور ملے گا، اور مل سکتا ہے، اور لے سکتا ہے. مدینہ پاک جب بندہ پہنچ جاتا ہے نا مدینہ المنورہ میں، تو ادھر پہنچنے دیکھیے، اسی لیے کسی بھی جگہ پر یہاں میں نہیں مانگ سکتا اللہ سے یا اللہ مجھے موت دے دے، بہت بڑی مسجد چیز جا کے نہیں مانگ سکتا، کسی بہت بڑے شیخ کے قدموں میں بیٹھ کے بھی نہیں کہہ سکتا یا اللہ مجھے موت دے دے، اس کے گھر میں جا کے بھی نہیں مانگ سکتا کہ یا اللہ مجھے موت دے دے. لیکن مدینہ پاک جا کے میں اللہ کے مانگ سکتا ہوں یا اللہ مجھے موت دے دے. یہ کیا وجہ ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں تیرے پاس ٹائم ہے. کس لیے ٹائم ہے؟ کوٹھے بنانا واسطے نہیں، کوئی بڑی ساری کرسی حاصل کرنا واسطے نہیں، لوگاں دے سامنے کوئی بڑا شیخ بن کے بیٹھنا واسطے نہیں، بلکہ اس لیے کہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے. نہ مانگ میرے سے موت، بلکہ اور وقت جو ہے اسے صرف کر اس لیے کہ میں تیرے سے راضی ہو جاؤں، تیرے درجے کو اور بلند کر دوں، تیرے اوپر اور کرم ہو جائے، تیرے اوپر اور احسان ہو جائے. لیکن مدینہ پاک پہنچنے کے بعد کیوں اجازت ہے کہ ادھر یا اللہ مجھے موت دے دے؟ وہ اس لیے اجازت ہے کہ وہ بندہ ادھر پہنچ جاتا ہے کہ اس سے آگے کوئی مقام ہے، اس سے آگے اب کوئی جگہ نہیں ہے، وہ سب سے بلند درجے پہ بندہ پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد آگے کچھ ہے ہی نہیں. ادھر اللہ کریم فرماتا ہے اور کی منگنا ہی میرے کو، اور چاندہ کی ہیں تو ادھر پہنچ گیا جس کے بارے میں خود کہتا کہ جے غلطیاں کر بیٹھا تو پہنچ جائے. جب ادھر پہنچ جاتا ہے تو اس سے آگے کوئی بات ہوتی نہیں. میں جو بات کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے فرماتا ہے کہ ادھر آ جاؤ، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پہنچ کر مجھ اللہ سے معافی مانگو. اب تیرے معافی مانگنے سے کیا تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نہیں. جتنا جو کچھ بھی ہے نا، جتنا جو کچھ بھی ہے تو، لیکن تیرے مانگنے سے میں تجھے معاف نہیں کروں گا، تیرے مانگنے سے تجھ سے میں راضی نہیں ہوں گا، تیرے کہنے سے تیری بات نہیں بنے گی. میں تجھے، میرا یہ کام تھا کہ میں تجھے لے گیا ہوں ایسے مقام پر کہ جو بڑے کریم ہیں، جو بڑے رؤوف الرحیم ہیں، جو بڑے مہربان ہیں. انہوں نے تو اس دن بھی نا کہ ابھی تمہاری تخلیق نہیں ہوئی تھی، تم پیدا نہیں ہوئے تھے، تمہارے معاملات ابھی چلے نہیں تھے، تم ابھی بالغ پیدا نہیں ہوئے تھے، تم پیدا ہوتے بالغ ہوتے پھر تمہارے یہ معاملات ہوتے کہ غلطی کرتے میں معاف کرتا. ابھی یہ سلسلہ ہوا نہیں تھا. تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جب شیطان مجھ سے اجازت لے کے نکلا، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے آگے عرض کر دی، اے میرے کریم رب، یہ تو نے یہ کیا فیصلہ کر دیا؟ تو نے کہہ دیا جا، جن پہ تیرا وار چلتا ہے چلا، اور یہ تو اس کو تو بہت سارے اٹکڑے آتے ہیں، یہ تو گرائے گا چنگیا کی ایسا پرت کے مارے گا، پتہ بھی نہیں لگے گا اگلے کی. تو اے میرے کریم رب اس کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تیرے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبیوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فرش والوں کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور عرش والوں کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے رب کے آگے اس وقت جب ابھی یہ سلسلے چلے ہی نہیں تھے، ابھی آگے مخلوق کا سلسلہ جاری نہیں ہوا تھا، اور آپ نے آخر تک دیکھتے ہوئے کہ یہ کیسے کیسے وار کر دے گا اور مخلوق خدا کے اوپر کیسا چکر چلا کے انہیں اپنے رب سے دور کرے گا، آپ نے اپنے رب کے آگے عرض کی کہ اے میرے کریم رب، یہ جو معاملہ ہو جائے گا وہ بھٹک جائے گا اور تم نے اسے چھوڑ دیا، جا اگر بھٹکے گا اس کی راہ پہ چلے گا تو پھر آگ میں جلے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جب آپ نے عرض کی نا کہ اے میرے کریم رب، یہ ایسے نہیں، بندے تو وہ تیرے ہی ہوں گے، اگر پھسل گئے تو سو پھر کیا، غلطی کر بیٹھے اس کے چکر میں آگے، بندے تو تیرے ہیں، تو نے تو یہ کہہ دیا جو میرے ہیں ان پہ کسی کا وار نہیں چلے گا۔ واپس مدینہ پاک، میں نے بات کی تھی نا، آپ فرماتے ہیں کہ آ جا میرے پاس، تیری شفاعت میرے پہ واجب ہو گئی، اس پہ خالی بات ختم نہیں ہوتی۔ آج بھی ریاض الجنان ہے، آج بھی آپ کے ممبر مبارک کے جو اس طرف سیدھے ہاتھ پہ وہ جو محراب ہے، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک لکھا ہوا ہے کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے مجرموں کے لیے، میری شفاعت میری امت کے بڑے مجرموں کے لیے مختص ہے، کہ کوئی بھی بیچارہ ہوا یا اپنے رب دا فرمان پڑھیا، حاضر ہو گیا، پھر بڑا مطمئن ہو کے آ گیا کہ کرم ہو گیا، حاضری ہو گئی، رب راضی ہو گیا، آپ کے دربار اس جو ہوا ہے، ادھر آگے کسے پکڑ لیا گمراہ نے کہ وہ بھائیا ایک ہی گلاں کرتا ہے، شریعت نے اس کی یہ لکھا ہے، شریعت نے یہ لکھا ہے، وہ تو کوئی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کی بات ہوگی جس پہ آپ تجھے معافی مل جائے گی، یہ تو ایسا جرم ہے، یہ تو ایسا جرم ہے، پتہ ہی نہیں نا اللہ کی رحمت کا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص اس نے بہت بڑا مجرم تھا، بہت بڑا مجرم، ہمارے آقا تمہارے آقا ہیں نا، بلند و بالا شانوں والے ہیں۔ رات میں بھی احسان صاحب بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی غلاموں کی بات جو ہے وہی کوئی نہیں پا سکتا، لیکن غلام دیکھیں، غلام ہو صحیح، پھر غلام کا میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے کہ بات نوکر کی نہیں ہوتی، بات مالک کی ہوتی ہے، بات غلام کی نہیں ہوتی، بات آقا کی ہوتی ہے۔ اب نوکر جو ہوتا ہے نا اسے اپنے بادشاہ کا پتہ ہوتا ہے، غلام جو ہوتا ہے اسے اپنے آقا کا پتہ ہوتا ہے، اسے اپنی کیپیسٹی کا پتہ ہوتا ہے کہ میری وقت کیا ہے، 1 کو پکڑ لوں، 2 کو پکڑ لوں، 5 کو پکڑ لوں، 10 کو پکڑ لوں، یہی ہے نا ان کے لیے کوشش کر سکتا ہوں۔ پھر وہ اپنی کیپیسٹی پہ نہیں دیکھتا، وہ اپنے اس کو دیکھتا نہیں کہ میں کیا کر سکوں گا، میرے پلے کیا ہے، وہ دیکھتا ہی نہیں، اس کے پاس مہلت ہی نہیں ہوتی۔ ہاں جو جس چکر میں بڑھ جائے نا اپنے آپ کو دیکھنے لگ پڑے کہ میرے میں کیا طاقت ہے، تو وہ نوکر ہی نہیں ہے اور وہ غلام بھی نہیں ہے۔ نوکر اور غلام تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جسے اپنے آقا پہ مان ہوتا ہے کہ میرے جو آقا ہے نا، میرے جو مالک ہے وہ بڑے زبردست ہے، 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں لاکھ نہیں، ساری کائنات کو کافی ہے ایک اشارہ آپ کا، 100 لاکھ نہیں، ساری کائنات کو کافی ہے
ایک اشارہ آپ کا، نوکروں کو اور غلاموں کو اس کا خوب پتہ ہوتا ہے، خوب خبر ہوتی ہے کہ آقا جو ہے نا ہمارے بادشاہ، وہ پھر پکڑی جاتا ہے، وہ یہ نہیں خیال کرتا، وہ کہتا ہے تھمی جا، پکڑی جا، رخ ادھر کری جا، باقی تیرا بھی سنبھالنے والے وہی انہاں کی بھی سنبھال۔ میرے پیر و مرشد، میرے شیخ کامل آپ فرماتے ہیں نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اپنے حال کی طرف دیکھتا ہوں تو کوئی حال نہیں ہے، میرے پاس جو آتا ہے پکڑتا ہوں، پکڑ کے آپ کی طرف کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی طرف ہی غلاموں نے، نوکروں نے، اور نوکر غلام جب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف جب لوگوں کو بھیجتا ہے تو معاملہ کیسے ہوتا ہے، جو میں بات کرنے لگا تھا کہ 1:45 میں ہے جی، میرے پاس پاکستانی ٹائم چل رہا ہے جی، کہ ایک شخص بہت بڑا مجرم، بہت خطائیں کرتا، بہت گناہ کرتا، یہاں تک کہ 100 قتل بھی کر رکھے تھے۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ میرے لیے شاید کوئی رستہ ہو، اب وہ چلا گیا ادھر جس کو پتہ نہیں تھا۔ میں نے اسی لیے پہلے بات کی کہ نوکر اور غلام کو پتہ ہے کہ جن کا میں ہوں نا، جب ادھر بندہ چلا جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا یہ کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے یہ کہاں آیا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کریم کا فیصلہ ہے، اس پہ میں نے ابھی آپ سے بات کی۔ رب فرماتا ہے ادھر پیش ہو جائے، ادھر یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ یہ کون ہے، کیسا ہے، کیا کرتا تھا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے یہ کدھر ہے۔ آپ علیہ السلام کہ نوکروں کی بھی کیا بات ہے، غلاموں کی بھی کیا بات ہے۔ خیر میں جو بات کر رہا تھا، وہ شخص تھا بہت بڑا مجرم تھا، ادھر چلا گیا جسے پتہ نہیں تھا، جسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیسا کریم ہے۔ ادھر بہت سارے کا توحید پرست وڈے بڑی پھرتے انہاں کی یقین منو ککھ نہیں، کاش انہاں کی پتہ چل جائے کہ رب رب کرنا کہنے کس نے۔ اللہ تعالی، اللہ کریم، اللہ رؤوف، ستار و غفار، حنان و منان، واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ غفور الرحیم، انہ هو التواب الرحیم۔ شانہ والا، ڈاڈا ہی شانہ والا، اور ڈاڈا ہی مہربان، وہ اتنا ہی کریم، انہاں کی ککھ نہیں پتا، کھے نہیں پتا انہاں کی کہ وہ ہے کیسا۔ ایمیں ہی پتہ چل بھی نہیں نہ سکتا، کیونکہ اس نے اپنا پتہ جنہیں وہ رکھیا مدینہ پاک دے۔ اس نے فرمایا کہ میرے پیارے حبیب تسی نہ کی دس دیو، ہمیں دیوانے نہ بڑی پھرو، انجی نہ کر رہے پھرو رب۔ اگر رب کی چاند دیو، رب دی محبت ہے تو آؤ میرے کول، میرے کول آؤ نا، پھر میں تمہیں دسدا رب کیا ہو جائے۔ یہ جڑی اسی گل کر رہے ہیں نا، ایسی اپنے آقا دے کولوں سن کے کر رہے ہیں، رب اے ہو جائے، رب اس کی کہنے مہربان کریم۔ اور اسی حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ وہ شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا ادھر چلا گیا جسے پتہ ہی نہیں تھا، اس نے کیا اللہ معافی توبہ، ایڈا گناہ گار ناسجا تیرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، معاملہ تو اپنا پٹھا بٹھا چھڑیا، تیرا کوئی بن نہیں سکتا، اور گناہ گار سے پہلے ہی سی، پہلے ہی قتل کیتے ہیں، اور جس سے دس کیا نا تیرا کچھ نہیں بن سکتا، اس کی بھی قتل کر چھڑیا، 100 پورے کر چھڑیا، واپس اسے گناہ دی دلدل اٹھ گیا۔ پھر ایک دن دل چو اگلی اٹھی کہ شاید کوئی رستہ ہوئے اس کی طرف، پوچھیا اس کسے کیا ہونی تیر ادھر نہ جا، فلاں مکان تے اس دا رہندہ ہی جس تک تو پہنچنا چاہتا ہے نا، جس کی راضی کرن دی خواہشی، فلاں مکان تے کوئی اس دار بیٹھا ہی، جا اس کو جا، اور اس دا شاید اس دا کوئی رستہ دستا۔
گھر گیا پتہ چلا تھا فلاں مقام پر ہے وہ، گھر گیا تیاری کی، سامان شمان اکٹھا کیا، جب باہر نکلا پہلا قدم باہر رکھیا تو اسرائیل علیہ السلام آپ روح قبض کر لی، نسے ہو فرشتے عذاب والے کہ ان پکڑی ہے اس کی، جب وہ پہنچے رحمت والے بھی آگے، رحمت والے نے حیرت نہ دیکھ کے کیا تسی ادھر کی لب رہے ہو، انہاں کیا حیرت سن توڑے تھے کہ تو توڑا ادھر کی کام ہے، تسی ادھر کی لبن آئے ہو، سن پتہ نہیں اس دن زندگی دا، انہاں کیا سانے تے نہیں پتہ کہ ایک ہی کردہ رہا، لیکن سانے یہ پتہ ہے کہ کتھے ٹریا سی، اس دی نیت کی سی، اس دی رحمت دی تلاش نکلے سی، اس دی روح نکل گئی، اس دی رحمت کی تلاش میں نکلا تھا، حصہ ہمارا ہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بحث شروع ہو گئی، ہو کہ گرانے شروع کر دیتے، اے جرم یہ جرم یہ جرم، ایسی زندگی ایسی دن ایسا رات، تسی کی لب دے پھر دیو بھائی تھوڑا کام نہیں، یہ تو ٹریا سی جب بہت بڑا باسا چڑھ گیا نا، بہت بحث طویل ہو گئی تو بام آپس میں فیصلہ ہوا چلو اس کے پاس، اس کے آگے مقدمہ پیش کرتے ہیں، وہ جیسے کہے گا وہ کوئی اگر تمہارا ہے تم لے جانا، ہمارا ہے ہم لے لیں گے، فیصلہ پیش ہو گیا رب کریم کے حضور، اللہ کریم نے فرمایا کہ اچھا یوں کرو کہ جاؤ اور جا کے اس کے گھر سے اور میرے بندے کے گھر سے کہ درمیان جو فاصلہ ہے اس کی پیمائش کرو، اگر یہ اپنے گھر کی طرف زیادہ قریب ہے تو عذاب والو تسی لے جانا، تے جے زیادہ ٹر گیا نا میرے بندے دے اتکار دی طرف تے رحمت والو تسی لے جانا، ادھر انہیں حکم فرمایا ادھر زمین کو حکم فرمایا، میں نے پہلے کہا نا انہیں رب کا پتہ ہی نہیں کہ رب کہتے کس کو، وہ ہے کیسا کریم، وہ ہے کتنا مہربان، ادھر زمین کو حکم فرمایا کہ یہ ہیں میرے فرشتے اور یہ آئے ہیں میری رحمت کی پیمائش کرنا، یہ میری رحمت کی پیمائش کرنا چاہتے ہیں، اب یہ تو دیکھ لے کہ تیرے میں اتنی وسعت ہے کہ میری رحمت کی پیمائش کر سکے، اب آ کے جب پیمائش کرنی شروع کی کہ رحمت کی طرف چلا تھا، وہ 1 سینٹی میٹر تھا یا 1 انچ تھا یا 1 قدم تھا، اس سے نہیں چلا تھا کس طرف، رحمت کی طرف، اور اللہ کریم نے کہا کہ میری رحمت کی پیمائش، اس نے ارادہ کر لیا، اب تو زمین تو دیکھ کہ تیرے میں اتنی وسعت ہے کہ تو میری رحمت کی پیمائش کر سکے، ان آئے وہ پیمائش کرتے جان دیں تو زمین پھیل دی جان دیں، تھک گئے، رحمت والوں نے اٹھایا اور لے گیا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کریم بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، ادھر میں وہ بات کر دوں، میرے دوست نے بچے نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس وسائل نہ ہو ادھر پہنچنے کے وہ کیا کرے، تو جہاں ہے جس مقام پر ہے جدھر بھی بیٹھا ہے اگر طاقت رکھتا ہے تو بھائی مدینہ پاک پہنچنا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، مدینہ پاک جا کے جو ملتا ہے، مدینہ پاک سے جو حاصل ہوتا ہے وہ کہیں سے نہیں مل سکتا، مدینہ پاک کی حاضریاں جتنی ہو سکے کیا کرو، مدینہ پاک کی تمنا ہی دل میں رکھو، مدینہ پاک کا شوق ہی دل میں رکھو، مدینہ پاک کی تڑپ ہی دل میں رکھو، مدینہ پاک کے تمہیں مل گیا نا تو سمجھو سب کچھ مل گیا، جس کے دل میں مدینہ پاک کی محبت آ گئی، کیونکہ وقت نہیں ہے میں اس طرف اس موضوع کو اختیار کروں، اور اس موضوع کو اختیار کرنے کے بعد بندہ ویسے بھی بڑا بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، مدینہ پاک کی بات کرنا کوئی آسان کام بھی نہیں، مدینہ پاک ہی ہے، مدینہ پاک کی محبت میں اور اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم اور اس کے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہماری طریقت میں ہمیں پڑھایا سکھایا یہ گیا ہے کہ پہلے مدینہ پاک، دوڑ کے مدینہ پاک جاؤ،
میرے شیخ نے تو مجھے سکھایا یہی کہ نیت بھی اگر جا رہے ہوں، میں نے اپنے شیخ سے پڑھا سیکھا، میں الحمدللہ حج بھی کیا اپنے شیخ کے ساتھ اور عمرے بھی کیا اپنے شیخ کے ساتھ. مجھے کوئی ایک حاضری ایسی یاد نہیں جدھر قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما کے آپ نکلے ہوں کہ ہم حج کے لیے چلیں یا عمرے کے لیے چلیں. آپ نے جب فرمایا، آپ نے فرمایا ہم مدینہ پاک کی حاضری. اب یہ روحانی سلسلہ ہے، یہ روحانیت کی باتیں ہیں، اور اس سے حاصل بھی روحانی درجات ہی ہوتے ہیں. اس کو دنیاوی حوالے سے پیمائش یا ان سلسلوں میں کوئی بندہ نہ انہیں سمجھ سکا نہ سمجھ سکتا ہے، کسی کے فہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. مدینہ پاک ہی ہے. مدینہ پاک کے ساتھ محبت، مدینہ پاک پہنچنا، مدینہ پاک کی حاضری، اس میں جو کچھ ہے بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. خیر، لیکن اگر اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے پاس اسباب نہیں ہے اور معاملات ایسے ہیں. ادھر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، پتہ نہیں میں نے ادھر پہلے سنایا یا نہیں. پاکستان میں ایک تقریب تھی، دمشق سے کچھ لوگوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا تھا، اور وہ مختلف سکالرز ادھر آئے ہوئے تھے اور سب کے لیکچرز تھے. ادھر ہندوستان سے ایک پروفیسر صاحب تھے، ان کا بھی لیکچر تھا. جب وہ لیکچر کے لیے کھڑے ہوئے تو اس سے پہلے انہوں نے جو بیان کیا وہ میں آپ احباب کے آگے رکھتا ہوں. وہ کہنے لگے کہ میں ہندوستان کے فلاں علاقے سے تعلق رکھتا، میرے علاقے سے کوئی بندہ حج پہ جا رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ جب ادھر مدینہ پاک جاؤ گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنا کہ فلاں ابن فلاں علاقے سے، آپ جانتے ہیں آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، صرف آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کے آپ کی محبت میرے دل میں ایسی اتری کہ میں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا. میں مسلمان ہو گیا. میں ہندو گھرانے سے تھا، میں مسلمان ہو گیا، اور میرا اسلام لانے کا جو وجہ بنی وہ صرف اور صرف آپ کی شخصیت پاک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا کہ آپ کے دین میں شامل ہوں. میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میرا بھی یہ پیغام پہنچا دینا کہ آپ کی محبت سے میں مسلمان ہوا. اب میرے دل میں بہت زیادہ تمنا ہے آپ کے دربار میں حاضری کی، لیکن آپ کا رب مجھے آنے نہیں دیتا، آپ کا رب مجھے نہیں آنے دیتا. وہ کہتے ہیں کہ جسے میں نے پیغام دیا ہو، کہنے کا ایسے میں جا کے کہوں آپ کا رب نہیں آنے دیتا، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں، میں تیرے لیے دعا کر سکتا ہوں. کہتے ہیں میرا یہ پیغام ہے اور ایسے ہی پہنچانا ہے، کیونکہ وہ وسائل دے گا، وہ مجھے میرے اوپر کرم کرے گا تو میں جاؤں گا نا. میرے پاس وسائل نہیں، میں تڑپتا ہوں مدینہ پاک کی حاضری کے لیے، وہ وسائل نہیں دیتا، اس لیے عرض یہ کرنا وہ آنا چاہتا ہے، رب نہیں آنے دیتا. اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے جس کو پیغام دیا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا میں معاہدہ پاک کے آگے جاؤں مجھے ہمت نہ ہو ایسے الفاظ دبانے کی، میں واپس نکل آؤں. پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ایک دن میں نے بڑی ہمت کر کے رہا کہ میرے پاس یہ امانت تھی، پیغام تھا، یہ بھی خوف تھا کہ پیغام نہ دوں. آپ کو تو خبر تھی لیکن پیغام میں نے لے رکھا تھا، یہ پیغام نہ دوں تو میں ہی کہیں پکڑ میں نہ آ جاؤں کہ پیغام تھا پہنچایا نہیں. کہتے ہیں ایک دن وہ کہتے ہیں میں نے ہمت کر کے نا، کہ ڈر بڑا لگتا ہے لیکن اس بندے نے آپ کی محبت میں وہ فنا ہے، اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ آنا چاہتا ہوں رب نہیں آنے دیتا.
یہ اب آگے اپنے واقعہ کہتے ہیں. ادھر انہوں نے عرض کی، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعودیہ میں کسی شخص کو خواب میں ملے اور حکم دیا کہ فلاں بندے کو عزت و تکریم کے ساتھ لایا جائے، اسے لا کر حاضری دلائی جائے، اس کے پورا پروٹوکول دیا جائے، اس کی عزت و تکریم کی جائے اور اسے میرا دین سیکھنے کے لیے بھی پورا موقع دیا جائے. وہ جہاں سیکھنا چاہے، ادھر سیکھنا چاہے. کہتے ہیں مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا. ادھر سعودی ایمبیسی جو ہندوستان میں تھی، ادھر پیغام گیا، ادھر سے لوگ آئے، میرا پاسپورٹ بنایا گیا، مجھے لے جایا گیا، مجھے حاضری کرائی گئی، میرے لیے یہ رستے کھلے اور آج میں اس دین کا ایک مذہبی اسکالر بن کے آپ کے آگے لیکچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ علیہ السلام کی شان وراء الوراء. آپ کسی سے دور نہیں ہیں بھائی، کسی سے دور نہیں ہیں. کہیں بھی ہو، کسی بھی مقام پر ہو، جب آقا کا وسیلہ پیش کرو گے رب سنتا ہے. آقا نے خود فرمایا، آقا کا دربار، آقا علیہ السلام نے اس حوالے سے ہماری تربیت فرمائی ہے. دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ایک شخص آنکھیں میری آئی کام ہوئی بھی ہے، دکھ رہی ہیں. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیے، احسان فرمائیے، میری آنکھیں ٹھیک کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگوٹھے مبارک ایسے پھیرے، نظر ٹھیک ہو گئی. جو کمزور تھی نظر وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. ایک اور بندے نے اسی وقت عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، کرم فرمائیے، احسان فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ اٹھو، اپنے گھر چلے جاؤ. گھر جانے کے بعد کمرہ بند کرو. کمرہ بند کرنے کے بعد رب سے کہو گیا میرے کریم رب میری آنکھوں کو ٹھیک کر دے، میرے حبیب اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے. وہ اپنے کمرے میں گئے، ایسے کیا، ان کی بھی آنکھ ٹھیک ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس جو اللہ نے فرمان جاری کیا وہ ہمیں پتہ ہے، خبر ہے. اگر ہو سکے تو ضرور پہنچے، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ واقعی بالکل ایسی کمزوری ہے کہ نہیں، تو کہیں بھی کسی بھی مقام پر اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ باندھ کر اس کے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے جب بندہ رب کو پکارتا ہے، رب سنتا بھی ہے اور رب تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے. میں آپ احباب سے جو بات کر رہا تھا، آئیے جناب، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید. رات دل خوش ہو گیا، اتنا خوبصورت. صبح ایک بچی آ کے بیعت ہوئی، کہنے لگی بہت سنتی رہی. آج صبح یسر صاحب نے کہا کہ ایک بچی بیعت ہوئی راتی، وہ کہہ رہے بہت سنتی رہی، ادھر سے سنتی تھی اور ادھر سے نکل جاتا تھا. رات ان کو سنا، ادھر سے سن رہی تھی اور ادھر جا رہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں اپنے بیان کو شروع کر نہیں پایا اور سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. کوشش یہی کرے کہ اپنے آقا پاک کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھیں. میں جو بات کر رہا تھا اسی طرح اسی جگہ پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اپنے رب تعالیٰ کے آگے جتنے بھی مضامین چھیڑے ہوئے تھے سب کو ادھر ہی انہی جگہوں پہ چھوڑ کے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ہر لحظہ ہر آن رکھے تو اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت میں ہمیں اس خوبصورت محبت میں غرق کر کے رکھے. ہمیں ہمارے دل میں ہو، ہمارے دماغ میں ہو تو مدینہ پاک کا کی محبت، اور ہم زندہ رہیں تو اسی محبت میں، اور ہمیں موت آئے تو اسی محبت میں. میں شروع کی تھی نا بات کے، اس نے کہا کہ مجھے مہلت. آقا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جا مہلت دے دی، جو کرنا چاہتا ہے کر. اللہ کریم کہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ علیہ السلام آپ نے اس وقت عرض کی کہ اے میرے کریم رب یہ کیسے ہوگا، یہ کیسا معاملہ ہو گیا؟